حضور ہم سے ہمیشہ راضی رہیں گے، اللہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے گا، لیکن حضور علیہ السلام تو ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام تو چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے، صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے۔ اگر حضور ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، حضور کیسے چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ ناراض ہوتے ہیں ذرا دیکھیں۔ ایک صحابی ہیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر روئے زمین پر کس کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ لیکن ان سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئی، حضور ناراض ہو گئے، اور کیسے ناراض ہوئے؟ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے اور حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہے؟ صحابی۔ لغزش کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی۔ سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، شاید حضور نے پہچانا نہیں، سلام کیا، ادھر سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر! وہ صحابی بے چین ہو گئے۔ میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ زبانی دعوے دار نہیں تھے عشق رسول کے، وہ سچے عاشق تھے، بے چین ہو گئے۔ حضور جان نور، غریب پرور، بندہ نواز، آقا کیوں ناراض ہیں؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دیا۔ پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو کسی نے کہا سونا تو مردوں پہ حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، سونا اٹھاؤ اور سونا اٹھا کر کے اس کو بیچ کر اپنی بیوی کا زیور بنا دو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جس چیز کو میں نے محبوب کی خوشی کے لیے پھینک دیا ہے اب میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے لیکن چہرہ پھیرا۔ دوسری حدیث سنیں، بات سمیٹتا ہوں، دوسری حدیث پاک سنیں۔ وہ تو صحابی تھے، ان صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا، ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو ان کا نام، لیکن ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑی ہستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر وہ صحابی نہ صدیق اکبر تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ مولا علی تھے، ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی رہے ہوں گے وہ عام صحابہ میں رہے ہوں گے، لیکن اب ان سے بڑی ہستی، ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت غور سے، ان سے بڑی ہستی پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس سے پیار ہے وہ ذات ہے حضور کی شہزادی سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، عابدہ زاہدہ، راکعہ ساجدہ، نقیہ تقیہ رقیہ، ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، فاطمہ بنت محمد، روح فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے، حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے۔ یہ شان کی، ایسی شان کی خاتون ہے کہ ایسی شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی۔
جس کے بابا سید الانبیاء، جس کے شوہر تاجدار حل عطا، خاتم الولایت، فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جس کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، نہ کسی کے بیٹے ایسے نہ کسی کا باپ ایسا، اور شوہر شان والا اور خود اتنی شان والی۔ حضور کتنا پیار کرتے، جب وہ آتی ہیں تو حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے۔ ایک دیوار کا فاصلہ تھا حضور کے حجرے اور ان کے گھر کے درمیان۔ بار بار جاتے تھے آقا، اور جب کبھی جا نہیں سکتے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی کہ جب جب فاطمۃ الزہرا کی یاد آتی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر آواز دیتے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین کہتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پھر سیدہ کا چہرہ دیکھ لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے وہ قرار آ جاتا، چین آ جاتا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے سیدہ کو جان احمد کی راحت قرار دیا۔ جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر دل کی راحت ہے میرے رسول، اس رسول کے دل کی راحت کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن اب اس تمہید کے بعد ذرا آؤ، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، حضور کی غیرت کا اندازہ کرو، محسوس کرو۔ ایک دن میرے آقا ہر دن کے معمول کی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ ریشم کے پردے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی دیواروں پر پردے ریشم کے لٹکے ہوئے ہیں۔ اسلام میں دروازے پہ پردہ لگا سکتے ہیں، کھڑکیوں پہ پردہ لگا سکتے ہیں، لیکن دیواروں پہ پردے نہیں لگا سکتے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کی آمد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید اپنے گھر کی دیوار پہ پردہ لگایا۔ حضور علیہ السلام نے گھر کی دیواروں پہ پردہ دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی روایت اماں عائشہ کے لیے بھی آئی ہے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر حضور اندر گھر میں نہیں گئے، باہر تشریف لے گئے۔ حضور چلے گئے، آقا تشریف لے گئے۔ سیدہ کو خبر ہوئی حضور کیوں منہ پھیر کر گئے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے حضور نے منہ پھیرا۔ وجہ کیا؟ صرف دیوار پہ پردے لگے ہیں، دیوار پہ پردے، حضور نے منہ پھیر لیا۔ غیرت ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ سیدہ کو خبر ہوئی، دیوار کے پردے کھینچ لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں وہ پردے نہیں رہیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا میری شہزادی، میری بیٹی، ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، اور دیواروں کو کپڑے پہنانا یہ آل محمد کی شان نہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ذرا دل کے کانوں سے، جہاں مجھے آپ کو لے جانا تھا اب میں لے جانا چاہتا ہوں، سب بالکل ہماتن گوش ہو جائیں۔ سیدہ کا گھر کتنا اعلیٰ ہے، رشک عرش ہے، رشک جناح ہے، سیدہ کائنات کا گھر، کیونکہ نبی عرش پر کبھی کبھی ہے، سیدہ کے گھر میں بار بار ہے۔ جنت جس کی مشتاق ہے وہ رسول سیدہ کے گھر میں بار بار آتے جاتے ہیں۔ جنتی جوانوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ مولائے کائنات ولیوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ جن کے گھر میں بے اجازت
जिब्राइल आते नहीं, वो घर सैयदा का घर है, लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। नाजुक है बड़ी गैरते सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें, अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं, क्या ख्याल है? हम दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबदो मीनार का शहर है ना, जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चलकर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबदे मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे। न कोई आलिम आएगा, न कोई पीर, न कोई मौलवी, कोई नहीं, कुछ नहीं। आज के पीर की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी, ये वही आंखें थी जो रात के अंदर मोबाइल पर गंदे मनाजिर देखती थी, ये वही आंखें थी अल्लाह अकबर जो औरतों को पाप की नजर उठाती थी, ये वही वजूद था जो मस्जिदों से कोसों दूर रहता था। हाँ हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया था, जो फजर की नमाजों में सोते पड़े रहते थे। मुझे बताओ, सैयदा इतनी प्यारी है, इतनी नेक शहजादी है कि जिसके वजूद में रसूलुल्लाह का खून है, अगर उनके घर में दीवार पे पर्दे देखकर, इतनी छोटी सी बात देखकर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर अल्लाह ना करे हमारे जराइम को, गुनाहों को, पाप को देखकर अल्लाह के रसूल चेहरा फेर कर वापस चले गए, हमारी कब्र से वापस चले गए, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर अगर चेहरा फेर कर वापस गए तो याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में 1000 मर्तबा नाकाम हो जाओ तो फिर कामयाब होने का मौका मिल सकता है, लेकिन कब्र के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो गए, हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए, कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ हिम्मत करके ये बात भी कह दूं, अगर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए तो कुरान खानियां तुम्हारे नाम की भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारे नाम की मगफिरत की दुआएं भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारी अल्लाह अकबर ईसाले सवाब की महफिलें भी तुम्हें निजात न दिला सकेगी, क्योंकि निजात मौकूफ है मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पर। अल्लाह ने वादा कर दिया है, हबीब तू जिसे चाहेगा, तू जिसे चाहेगा। चाहेगा के दो मतलब होते, चाहेगा के दो, एक ये चाहने का मतलब होता है जिससे तू राजी होगा, उसी को जन्नत दूंगा, अमल पे जन्नत नहीं दूंगा, तेरी रजा पे दूंगा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया,
اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ جہنم کا عذاب۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا، سب کچھ دیا کیا، حبیب کو راضی نہیں کیا۔ بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، کتنی نازک ہے۔ اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھیں تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں، تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہی کہنے آیا ہوں، بتاؤ قبر کا بھی کچھ خیال ہے؟ آج کے رات قبرستان اس لیے نہیں جاتے کہ مرحوموں پہ فاتحہ پڑھیں، قبرستان جانے کا مقصد ہی نہیں سمجھے۔ ارے مرحوم پر فاتحہ تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، باپ کی قبر سعودی میں، یمن میں، مصر میں، گھر بیٹھ فاتحہ پڑھ، وہاں ایصال ثواب پہنچے گا۔ قبرستان جانے کے لیے سنت کیوں ہے؟ قبر پر جا بیٹھ دیکھ، یہ قبرستان ہے، کبھی اس طرح بھی دیکھو قبرستان کو۔ شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ موت یاد آئے۔ جاؤ دیکھو، بڑے بڑے سیاسی لیڈر بے بس و بے کس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہلوان بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عزت دار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، جن کے آنے پر تکبیریں بلند کی جاتی تھی، جن کے آنے پہ تالیاں بجتی تھی، جن کے آنے پر محلے اور اسٹیج سجتے تھے، جا کے دیکھو مٹی میں سو رہے ہیں، کوئی ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ قبر پہ بیٹھ کے سوچ، جیسے وہ بے بس پڑا ہوا ہے، ایک دن میں بھی یہیں آؤں گا۔ مغفرت نہ سب پر نہیں ہوگی کہ تو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس پر مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت اس پر نہیں ہوگی کہ تو کتنا کیا کر کے ہے، مغفرت تو اس پہ ہوگی کہ حضور تجھ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر وہ چہرہ پھیر لیں کچھ نہیں ہونا ہے، اور ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں، وہی سارے کام کر رہے ہیں جس سے حضور چہرہ پھیر لیں۔ پتہ نہیں آج کی تاریخ میں حضور ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے تو حضور منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی ایسا حرام کام چھوڑا ہی نہیں جو ہم نہ کرتے ہو، ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حرام کام کرتے۔ اگر حضور ہم سے منہ پھیر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں، خیال ہی نہیں، قبر میں کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ شب برات میں آج توبہ کر لو، آج اپنے اللہ کو منا لو، آج اپنے رسول کو منا لو۔ پچھلے سال شب برات میں تو ہمیں جمع ہونے کا موقع بھی نہیں ملا، اور آج جمع ہونے کا موقع مل گئے تو پتہ نہیں آئندہ سال ہم جمع ہو سکیں گے کہ نہیں۔ پچھلے سال میرے کتنے دوست تھے، آج وہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہمارے علماء چلے گئے، ہمارے صوفیہ چلے گئے، ہمارے بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے۔ میرے آقا نے فرمایا شب برات لوگ کھیتیوں میں باغ لگانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بچوں کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ خود کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کی موت لکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ان کی موت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس رات میں اللہ سب کو لمبی عمر دے، لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا اس وقت کسی کی موت لکھی جا رہی ہو۔ موت تو لکھی جا چکی ہے، لیکن فرشتوں کو وہ نام دیے جاتے ہیں، لو اس سال اتنے لوگوں کی تمہیں روح قبض کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے۔ موت سے مت ڈرو، ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کر لو۔ یہ راتیں بار بار نہیں آتی، یہ دن بار بار نہیں آتے۔ بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں، سچے دل سے توبہ کرنا۔ پھر کہتا ہوں توبہ اس کا نام نہیں کہ گال پیٹو، توبہ اس کا نام نہیں کہ کان کھینچو، توبہ اس کا نام ہے کہ گناہ سے نکلنے کا اپنے اللہ سے ایسے وعدہ کرو کہ جیسے بکری کے دودھ سے تھن نکل کر دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا، اسی طرح سے گناہ سے نکلو، ایسے دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ آج عہد کرو، آج ہم نماز پڑھیں گے صلاۃ التسبیح، لیکن آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، کوئی نماز ترک نہیں ہوگی، ہر گناہ سے بچیں گے، گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں گے۔ ایک روایت پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں۔